الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. سامعین، اے خالص دینی پروگرام والی خدمت الہلال میوزک ہاؤس دی طرفوں پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام دے مقرر نے حضرت مولانا عبد المجید شاہ صاحب ندیم. طلباء عزیز، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن پاک کا جو حصہ میں تسی حضرات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس وچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیا روحاں نوں اللہ دے پہلے کتاب دا ذکر ہے. دو خطاب کیتے اللہ نے اس عالم رنگ و بو مٹی پانی کے جہان نو پیدا کرنے تو پہلے جدوں انسان دا ڈھانچہ نہیں سی بنیا، انسان روح کی شکل وچ موجود سی. اللہ نے روحاں نو خطاب کیتا، یعنی اصل انساناں نو خطاب کیتا. اصل انسان تے روح ہے نا، یہ جسم ڈھانچہ، یہ مکان ہے، اس مکین واسطے آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے. یہ مکان ہے، مکین او ہے روح. اصل انسان بھی وہی روح. جب روح رخصت ہو جائے تو کسی ڈھانچے نو انسان آکن واسطے تیار نہیں ہوں گے. لاش آخ دو تے میت آخ دو، بھاویں وہ کڈی وڈی شان والا کیوں نہ ہوئے، تہاڈا استاد ہوئے، علاقے دا سردار ہوئے، شیخ ہوئے، کوئی صاحب فن ہوئے، بڑا باخدا ہوئے، یزداں شناس ہوئے، وہی جبین اللہ کے حضور سجدے نال آباد ہوئے، وہ دل دی دھڑکنا رحمت عالم دی محبت نال آباد ہون. لیکن جب اصل انسان رخصت ہو جائے تو پھر وہ ڈھانچے نو کوئی برداشت نہیں کرتا، اٹھا کے سیدھا لے جاؤ قبرستان. وہ لاش اور میت ہے، باڈی. اصل انسانوں نو اللہ نے خطاب کیتا. اور ساری بدقسمتی یہ کہ اسی اصل انسان نو بھول کے نقل دی آرائش پوری زندگی گزار دیتی، یہ بھی زیبائش پوری زندگی گزار دیتی. دو خطاب کیتے پروردگار عالم نے. پہلا خطاب عام، دوجا خطاب خاص. خطاب عام وچ اپنے آپ نو رب منوایا، خطاب خاص وچ اپنے محبوب نو رسول منوایا. خطاب عام دی روداد، خطاب عام دی کاروائی، یعنی رب دے پہلے خطاب دی کہانی قرآن دی زبانی.
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جد وعدہ لیا رب العزت نے اولاد آدم تو من بنی آدم اکٹھا کیتا اللہ نے سارے انسانوں دیاں روحاں نو، مسلمانوں دیاں روحاں نو نا، سارے اولاد آدم دیاں روحاں نو اللہ نے جمع فرمایا۔ دنیا وچ جس نے بھی پیدا ہونا اللہ نے او دی روح نو بلایا اپنی قدرت کاملہ نہ، اور انسانی روحاں دے اس عظیم اجتماع نو خطاب کردے ہویا پروردگار عالم نے فرمایا اے اولاد آدم، میں تانوں انسان بنا کے دنیا وچ بھیج رہا ہوں، انسانی شرافت دا تاج رکھ کے ساری کائنات نو تہاڈے واسطے مسخر کر کے تانوں آزمائشی پیریڈ واسطے دنیا وچ بھیج رہے ہیں، امتحانی مرحلہ۔ تہاڈی تخلیق تے مٹی تو ہوے گی، تہاڈا مکان تے مٹی دا بنے گا مکان، تہاڈا مکان تے اس واسطے کملی والے نے فرمایا جڑے پکے محلہ وچ رہندے نے وہ اتنے زیادہ انسان تو واقف نہیں ہوندے جڑے کچے مکاناں وچ رہندے نے، اس واسطے کہ اس کچے نو اس کچے نال نسبت ہوندی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان دیکھا پکا بنے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مکان ہے، رضاکاراں نے دسیا فلاں مسلمان دا مکان ہے، انہیں حاضری دیتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت وچ سلام کیتا، اللہ دے پیغمبر نے سلام دا جواب نہیں دیتا، جبین اطہر سے جلال دے اثار نمایاں ہوئے، وہ تو پھر صحابی تھی نا، منافق نہیں تھی، وہ منافق نہیں تھی کہ چلو جی حضور خوش نہ بھی ہون تے نبھ سکتی ہے، انہوں دی نہ ہی نبھ سکتی نا حضور دے بغیر۔ انہیں پوچھیا اپنے پیر بھائیاں تو پوچھیا، اپنے دوستوں تو پوچھیا کہ سرکار کیوں ناراض نے؟ صحابہ کرام نے عرض کیتا تیرا پکا مکان دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے اسی وقت تو غصے دے تاثرات نے، وہ واپس گیا تے مکان ڈھا کے او دی جگہ تے کچا مکان بنایا، پھر بارگاہ نبوت وچ حاضر ہو کے عرض کیتا حضور اصل ٹھکانہ بنا کے آیا ہوں، ناراض نہ ہونا، پھر سلام کیتا، رحمت عالم نے شفقت نال جواب دیا، کچھ سمجھے ہو نا؟ رب العالمین نے فرمایا تیری تخلیق تے مٹی تو ہوئے گی، بناواں گا تے تینوں مٹی تو، لیکن جے تو میری مرضی دے مطابق زندگی دے چند ساخ گزار دیتے، زندگی دے دنیاوی زندگی دے چند لمحے گزار دیتے میری مرضی دے مطابق، تے تینوں اتنا اونچا کر دیں گا کہ تیرے عروج تیری پرواز دا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکے گا۔ اے ابن آدم ساری کائنات نو تیرے واسطے بناواں گا، زمین نو بچھونا بناواں گا، آسمان نو چھت بناواں گا، او زمین
جے اندر فولاد بھی رکھ چھوڑو کہ کچھ دن بعد وہ مٹی نال بدل دیندی ہے، لوہے نو بھی کھا جاندی ہے۔ لیکن جد تو بیج امانتاً اس زمین وچ دفن کرے گا تے او مٹی نہیں بنائے گی، گلزار بنا کے تیری امانت واپس کر دے گی۔ اقبال نے سوالی انداز دیتا ہے اسے چیز میں۔ اقبال آخ گئے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب بدل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، سردیاں اپنے جلوے دکھا کے جا رہی نے، پھر گرمیاں آ جان گیاں، وہ پسینے وہا کے چلیاں جان گیاں، پھر سردیاں آ جان، کہ حکم نال ہو رہے۔ رب نے انسانوں دنیا چ بھیجن تو پہلے اپنے نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ اے ابن آدم تیرے واسطے زمین نو بچھونا بناواں گا، آسمان دے دامن وچ ایسے چراغ جلا دیاں گا، ایسے بلب روشن کر دیاں گا جڑے قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، قیامت تک نہیں بجھن گے، تاکہ سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جب دوجی دنیا وچ چلیا جائے تے تیری دنیا اندھیریاں وچ گم نہ ہو جائے، گھٹا ٹوپ اندھیرا دیکھ کے میرا بندہ گھبرا نہ جائے، آسمان کے دامن وچ ستاریاں دی محفل آباد کر چھوڑی تاکہ تو دیکھے تے تیری نظر دا استقبال ستاریاں دی جھل مل کرے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے فرمایا ستاریاں نو روشنی دیاں گا تیرے واسطے، چاند دا دامن چاندنی نال بھر دیاں گا تیرے واسطے، سورج نو کرنا عطا کراں گا تیرے واسطے، پھل مہکن گے تیرے واسطے، پرندے مختلف بولیاں وچ چہکن گے تیرے واسطے، سبزے لہکن گے تیرے واسطے، آسمان سے بدلاں دے قافلے رواں دواں رہن گے تاکہ جتے تیری زمیناں خشک ہو جان، میں بدلاں دا سینہ چیر کے چھلنی کر کے انہاں وچوں بوند بوند چپکا کے تیری مردہ زمیناں نو زندگی دا پیغام دے دیاں۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جانور پیدا کراں گا تیرے واسطے، کچھ تیرا بوجھ اٹھا سن،
کچھ تینوں اپنا گوشت مہیا کر سن تیری غذا واسطے، کچھ ساری زندگی تیرے پنجرے قید تنہائی وچ گزار دے سن تیرے ذوق دی تسکین واسطے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ میرا کرم ہوئے گا کہ تو میرا بنے یا نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی، وہ بہرحال تیری اطاعت کرن گے، وہ بہرحال تیری غلامی کرن گے، تو میرا بنے یا نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری باغی نہیں ہوئے گی۔ جنہیں کبھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی وہ بھی اونٹ نو پکڑ کے جا رہے تھے، اونٹ اطاعت دے جذبے نال سر جھکا کے وہ پیچھے چل رہے، ورنہ انصاف کا تقاضا سی نا، جڑا رب دا نہ بنے رب دی مخلوق اودی نہ بنے، کیوں کروڑ پکا والے ہو؟ انصاف کا تقاضا تو یہی سی نا، تو اس نوکر نو برداشت نہیں کردا نا جڑا تیری غلامی نہ کرے، جڑا تیرا آکھیا نہ منے، تو انہوں روٹی دین واسطے بھی تیار نہیں، پر یہ دا ظرف ہے، یہ دا ظرف ہے کہ تو میرا بنے نہ بنے لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، میرے پہچان واسطے، مینوں سمجھن واسطے، میری واقفیت واسطے، میرے عرفان واسطے لمیاں چوڑیاں لائبریریاں چھانن دی ضرورت نہیں، کتب خانے چھانن دی ضرورت نہیں، دودھ دا گلاس پین تو ایک لمحہ پہلے ذرا سوچیا کر کے کتوں آئے کس نے بھیجے کہ میں سمجھ آ جاؤں گا۔ کبھی سوچیے تیری مجھ دی رنگت کالی، او دا گوبر بدبودار، او دا خون سرخ، لیکن کبھی سوچیے کہ تیرے گلاس وچ آن والے دودھ وچ کھیر وچ او کیڑی ذات ہے جڑی مجھ دی سیاہی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی، خون دی سرخی نو بھی شامل نہیں ہون دیندی، گوبر دی بدبو نو بھی شامل نہیں ہون دیندی۔ اے تینے منفی چیزاں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ بولو جی، آواز نہیں کو سکتا۔ سیاہ مجھ تے سرخ خون تے بدبودار گوبر وچوں خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ نا، اللہ ہی۔ خوش رنگ تے خوش ذائقہ دودھ دیا نہراں جاری کرن والا کون؟ اللہ ہی۔ جب اللہ ہی احسان کرن والا ہے تو پھر تقسیم بھی اسے دے نام سے ہونا چاہیے نا۔ ایک دن میں خرامی ہوئی کہ کرم او کرے تقسیم غیروں دے نام سے ہوئے، یہ تو نمک حرامی ہوئی نا۔ تو پھر ہوں میں نمک حراما نو کیویں دساں کہ نمک حلالی کری شے دا نام ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور قرآن دستک دے رہے تیرے دل و دماغ سے، کھڑکا رہے تیرے دل دا دروازہ، دستک نہ کھڑکا رہے،
وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنی ذات وچ غور کرنا، وہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ کون ہے جس نے تیرے ایک گوشت دے ٹکڑے نو بینائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو گویائی دے دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو سنوائی دے دیتی؟ وہ کون ہے جس نے ہاتھاں نو پکڑن دی طاقت دیتی، پیراں نو چلن دی طاقت دیتی، دماغ نو سوچن دی طاقت دیتی؟ اور فرمایا ساری نعمتاں عطا کر کے پھر تیری عبرت واسطے تے شکر واسطے کچھ منظر بھی تینوں دکھا دیاں گا، تینوں اکھاں دا نور عطا کر کے کچھ اندھے بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں زبان، نطق و بیان تے فصاحت و بلاغت دیاں بلندیاں دے کے کچھ گونگے بھی تیری سوسائٹی وچ پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو۔ تینوں ہتھاں پیراں دی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تیرے تکبر دا علاج ہو سکے۔ تینوں عقل و خرد دیاں بلندیاں دے کے کچھ فاقر العقل تے پاگل بھی پیدا کر دیاں گا، تاکہ انہاں نو دیکھ کے تینوں میری اس نعمت دی قدر معلوم ہو سکے۔ تینوں دولت دے کے تمنگری عطا کر کے، خوشحالی عطا کر کے، تیریاں گنیاں غلے نال بھر کے، تیریاں تجاریاں سکیاں نال بھر کے، تیرے در پہ کبھی کبھی کوئی سوالی بھی بھیج دیاں گا، تاکہ انہوں دیکھ کے تیرے غرور دا علاج ہو سکے، تاکہ تنوں پتا چل سکے کہ اے منظر بھی ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ انساناں دے سب تو وڈے محسن نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنوں اکھاں دتیاں نے انہوں آکھو غیراں دی عزت نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کتے نو اندھا نہ بنا دے، کسے دی بیٹی نو غلط نگاہ نال نہ دیکھیا کر، مت تیری بیٹی بھی تکی جائے، کسے دی بہن نو غلط نگاہ نال نہ تکیا کر، کسے تیری بہن بھی تکی جائے۔ آمنہ دلال نے فرمایا رب العالمین نے جنوں قوت سامع عطا کیتی ہے انہوں آکھو گانے نہ سنیا کر، طوائف دیاں آوازاں نہ سنیا کر، غلط مسموعات کو گریز کریا کر، کسی اور بہرا نہ بنا دے۔ اب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جنہوں اللہ نے دولت تے تونگری عطا کیتی ہے انہوں آکھو اپنی تونگری تے دولت تے تکبر نہ کریا کر، کبھی کبھی غریباں دے کم بھی آ جایا کر، کتے وہ تونگر تو در در دا گداگر نہ بنا دے۔ یہ سارے بندارے ہو دے اپنے نے، کسی نو انہیں غریب کر کے آزمایا، کسی نو امیر کر کے آزمایا۔ تقریر تو ہوئے گی رات نو، اج ہون ذرا مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوں، کہ ساریاں گلاں قرآنی ہوں، تہاڈا کی خیال ہے؟ اج ساریاں گلاں قرآنی ہوں، یہ ہو صرف اپنا مقدر ہے، دیکھیے بھی قرآن کے بھی حمایت وچ بول دے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسی آپ کو تسی تے شاہ صاحب آخیا بھی قرآنی گلاں ہو، سرکار دو عالم نے فرمایا پھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ یہ حدیث جڑی ہے نا قرآن ہے، ایمان کیڑی شے ہوندی ہے؟ سارا ایمان ایک ہی شے ہوندی، حدیث قرآن ہی دی شرح ہے، تسی سمجھو گے نہیں؟ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ قرآن سورج ہے، حدیث اس کی روشنی ہے۔
یہ تو لازم و ملزوم ہے نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تعالیٰ نے جنہوں اولاد دیتی ہے انہوں کو اپنی اولاد دی جوانی تے تکبر نہ کریا کر کتے ہو سب دے جوانی چ جنازے نہ اٹھا چھوڑو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ اٹھا سکتا ہے, چٹکی میں ہو جاتا ہے سب کچھ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا عالم نو آکھو اپنے علم تے غرور نہ کریا کر کتے علم نو ذریعہ ضلالت نہ بنا دے, ذریعہ ارتداد نہ بنا دے. بڑے بڑے علم والے مارے گئے تکبر وچ, وہ بڑے بڑے علم والے تکبر وچ مارے گئے جڑے سمجھدے ہن کہ آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے سادے دیاں کوئی نہیں. یہو جے مارے نے کہ انہاں تے خدا دی بھی لعنت, فرشتیاں دی بھی لعنت, ساری کائنات لعنت بھیج دیے انہاں تے جنہاں نے علم تے تکبر کر کے ارتداد میں گڑھے والے رستہ اختیار کیتا. ہاں رب العالمین نے فرمایا ساریاں نعمتاں عطا کر کے میں تانوں دنیا وچ بھیجاں گا اور اے ابن آدم دنیا وچ بھیج کے بھی تینوں کلا نہیں چھوڑ دیاں گا بلکہ قدم قدم تے میری رحمت تیری نگران ہوے گی, میرا لطف و کرم تیرا پاسبان ہوئے گا. تو مینوں بھول جاتے پر میں تینوں نہ بھول سکا. ساری دنیا کے رشتے ساری دنیا کے تعلقات تیرے اتنا قریب نہیں ہوں گے جتنا میرا پیار تیرے قریب ہوئے گا. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اذا سالک عبادی عنی, جب میرے بندے تیرے کول میرا پتہ پوچھن میرا ایڈریس پوچھن تے انہاں نوں دس کہ انی قریب, میں تے تہاڈے قریب وسنا. ربا کتنا قریب ہے تو, وڈیریاں دے ٹھکانے تے بڑے دور ہوندے نے, تو سب تو وڈا ہے, پتہ نہیں تیری رہائش کتنی دور ہوئے گی. رب العالمین نے فرمایا او آدم خور وڈیرے ہوندے نے جڑے غریباں تو دور رہندے, میں تے پروردگار ہاں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تے تہاڈی رگے حیات تو بھی زیادہ قریب ہاں, تہاڈے پیو دی پدری محبت تو بھی زیادہ قریب ہاں, بھائیاں دے جذبہ اخوت تو بھی زیادہ قریب ہاں, ماں دی مامتا تو بھی زیادہ قریب ہاں, اولاد دی جوانی تو بھی زیادہ قریب ہاں. ادعونی استجب لکم, مینوں پکاریا کرو نا, مینوں پکاریا کرو, میری رحمت ہر وقت تہاڈی انتظار کر دی ہے. خدا بندہ کس مولا تیرا نام لئیے, پلے تے ایک بھی خوبی نہیں, دامن وچ تے ایک بھی نیکی نہیں, پوری زندگی تیری نافرمانیاں وچ گزار بیٹھے ہاں, ہن کس منہ نال تیرا نام لئیے. رب العالمین نے فرمایا یہو تے دروازہ ہے, یہو تے دروازہ ہے جسے آن والے نوں تانا نہیں دتا جاندا کہ کل تک کیا کردا رہے, اج کس منہ نال مینوں یاد کر رہے. باقی جتھے جاؤ گے شرمندہ ہو کے تانے ملن گے, پر اتنے آن والے نوں تانا نہیں ملتا. رب العالمین نے فرمایا ساری دنیا دیا کوتاہیاں جمع کر کے لے آؤ نا, ساری زندگی دیا خطاواں جمع کر کے لے آؤ, پر آؤ تے صحیح, میرے در تے سر جھکاؤ تے صحیح, کبھی مینوں آزماؤ تے صحیح, شرمندہ ہو کے ہنجو بہاؤ تے صحیح, تہاڈے آن وچ دیر ہے, میرے راضی ہون وچ دیر نہیں ہوے گی.
اب وچ تینوں شریک برداشت نہیں، رب وچ اونوں شریک نہیں۔ قرآن کو پوچھو انبیاء کتنے میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہستے مسکراندے چلیے، میٹھیاں میٹھیاں گلاں کریے نا۔ قرآن کو پوچھو انبیاء کتنے، رسول کتنے، صلحاء کتنے، اولیاء کتنے، صدیقین و شہداء کتنے۔ قرآن ہسدا مسکراندہ جواب دیندا جاتی۔ پوچھو قرآن کو متھا جھکاون واسطے کتنے، ہر جگہ تے موجود کتنے، جنوں تنہائیاں وچ دل دا دکھڑا سنائیے وہ کتنے، مشکلاں وچ کم آن والے تے بیڑی پار اتارن والے کتنے۔ قرآن گرج کے بولتی دنیا وچ تیرے پیو دی سوا اب بھی کوئی نہیں، اس کلے دے سوا رب بھی کوئی نہیں۔ جسمانی حلالیاں دا پیو بھی ایکو، عقیدے دے حلالیاں دا مسجود بھی ایکو، جنہاں دا خون صحیح ہے انہاں دا پیو بھی ایکو ہونا چاہیے، جنہاں دا عقیدہ صحیح ہے، جنہاں دا ایمان صحیح ہے، انہاں دا مسجود موجود معبود ہر جگہ موجود مشکل کشا بھی ایکو ہو۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرے عزیز دوستو، اولیاء دی کرامت برحق، بزرگان دین دی عظمت برحق، انہاں دی ولایت برحق، صدقے جاں معین الدین چشتی دی اس پکار کو جنہیں 90 لاکھ کافراں نو مسلمان کر چکے، صدقے جاں عبد القادر گیلانی دی عظمت کو جدی تعلیمات نے ہزاراں عیسائیاں یہودیاں نو مسلمان کیا، صدقے جاں احمد بن حنبل دے کردار کو جدے جنازے دی رونق تک کے بھی ہزاراں عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اولیاء دی ولایت برحق، بزرگاں دی کرامت برحق، پر اے حق صرف اسے دا ہے کہ سر جھکایا جائے۔ انسانی جبین واسطے حقیقی مسجود، بولو نا بولو، انسانی جبین واسطے حقیقی مسجود، جتنی آواز نکل سکے بولو، کم آئے گی اس واسطے بلوا رہے ہیں، کم آئے گی، جے مرنا پیا تو کم آئے گی، ویسے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ بچائے، سارے دشمن مرد رہنا، آمین کرنے۔ محبت کر بیٹھے ہو نا، محبت کر بیٹھے ہو نا اس گندی دنیا نال، ہوں آمین آخ دے ہو، حالانکہ موت کو تو تحفہ سمجھا ہے اہل نظر نے، تحفہ سمجھا ہے کہ محب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ بنتی ہے موت، پتہ نہیں کب آئے گی کہ ہم محبوب سے ملیں گے۔ غزوہ احد کے اختتام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری دے متعلق پوچھا، میرا سعد کتھے ہے؟ سعد ابن ربی دا پتر سعد انصاری تھی۔ ایک اور انصاری نے کھڑے ہو کے عرض کی، آقا میں دیکھنا سعد نظر سے نہیں آ رہے۔ دوجا مسلمان اٹھ کے گنجے شہیداں ول گیا جتے مجاہداں دیاں لاشاں کھنڈیاں پیاں ہن۔ انہیں آواز دیتی، سعد یا سعد این انتا، سعد کتھے؟ تو بڑا خوش قسمت ہے، نبی دے لباں سے تیرا نام چل رہے ہیں، سعد کتھے؟ دور تو ایک انگلی بلند ہوئی، ہاتھ اٹھیا، اے مسلمان دوڑدا ہویا پہنچیا تے جا کے دیکھے سعد زخماں وچ چورے تے بس زندگی لباں تے ہے، آخری سال ہے۔
اس مسلمان نے آخیا سعد اٹھ قائد یاد کر رہی، سعد اٹھ محمد عربی تینو یاد کر دینی۔ حضرت سعد نے فرمایا جا کے میرے یار نو سلام آکھی، میں اٹھ نہیں سکتا، اٹھن جوگا نہیں، میری لتاں بھی ٹوٹیاں پئیاں، میرے ہاتھ بھی ٹوٹے پین، میرا جسم بھی زخم وچ ریزا ریزا ہویا پے، جا کے میرے یار نو سلام آکھی تے عرض کری ہن ملاقات تے حشر وچ ہوے گی۔ لیکن محمد میں تیرا شکر گزار ہاں کہ تیری تعلیم نے بھی موت نو زندگی بنا دیتا، تیرا کس زبان نال شکر ادا کریے کہ تو سانو موحد بنایا، اسا مشرک ہاسے تو سانو موحد بنایا، اسا ہر جائی ہاسے تو سانو یکجائی بنایا، اسا مجاور ہاسے تو سانو مجاہد بنایا، اسا ضمیر فروش ہاسے تو سانو سر فروش بنایا۔ اور موت بھی زندگی بن گئی، جا کے کملی والے نو سلام آکھنا، اور خبردار میں تے جا رہے ہیں کسی میرے حضور نو کوئی تیر نہ لگ جائے، تلوار نہ لگ جائے، کوئی اذیت نہ پہنچے، جے حضور نو نقصان پہنچیا تے حشر خدا دے سامنے کوئی تعویل نہیں کر سکو گے، کوئی بہانہ نہیں کر سکو گے۔ مسلمان دوڑدا ہویا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آ کے عرض کیتا حضور سعد نے پیغام دیتا ہے، سعد نے سلام بھی عرض کیتا تے پیغام بھی دیتا۔ دوستو ہن ذرا غور کرنا، بڑا حسین موڑ شروع ہو رہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس انصاری نو کہا کتھے سعد مینوں لے چل، وہ انصاری اگے تے سراپا نبوت پیچھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کول پہنچے، اور سعد دے بالکل آخری سانس بول بھی نہیں سی سکتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے تے سعد نو پکاریا سعد، تے سر اٹھا کے سعد دا اپنے زانو تے اپنی گود وچ رکھ چھوڑیا، سعد بول نہ سکدا، جی بھر کے اکھاں نال محبوب دا چہرہ دیکھیا تے پھر ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جد انہاں نو موت قریب نظر آندی سی تے نعرہ مار دے سن پٹو رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم اسی کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے پتا سی نا اس زندگی دی حقیقت ہے، وہ ڈرتے نن موت کو، اسی بڑا پیار کر بیٹھے ہیں اس زندگی نال، موت کو ڈرتے پھرنے ہیں، اور فإنہ ملاقیکم قرآن کہندا ہے وہ تہاڈے پیچھے دوڑ دی، جتنے وقت پورا ہو سی ایک گھڑی بھی انہیں تاخیر نہیں کرنی، پڑھ لینا اتنے ہی پڑھ لینا سو، جے کوئی امیر ہے، جے کوئی دولت مند ہے، جے کوئی چودھری ہے، جے کوئی وڈیرا ہے، وہ دولت، وہ چدراہٹ، وہ وڈیرا پن، وہ پارٹی، وہ تونگری، وہ جاگیراں ایک گھڑی دی بھی مہلت نہیں دلوا سکن گی۔ تسی یفرون منہ، تسی دوڑ دے اس کول، فإنہ ملاقیکم، اور مل کے ہوے گی۔ تے جد قبر بھی جاتا، وہ برزخ دی پہلی سیڑھی، قبر تو مراد برزخ دا پہلا جینا، جے کوئی ڈب کے مریا تو دی قبر دریا، جس نو مچھلی کھا گئی وہ دی قبر مچھلی دا پیٹ، جڑا سڑ گیا بیچارہ وہ دی قبر اگ دے شولے، جڑا بستر سے مریا انہوں جا کے وارثاں نے دفن کیتا وہ دی قبر زمین، جڑا شہید ہو کے مریا میدان وچ پیا رہیا، جہاں جسم دے ریزے ریزے پرندے کھا گئے وہ دی قبر پرندیاں دا پیٹ۔ حضور نے فرمایا سی جب غزوہ احد کے موقع پر رحمت عالم نے اپنے چچا حمزہ کی لاش دیکھی نا 11 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ تسی تے کربلا دے پروپیگنڈے مست ہو بیٹھے ہو، تمہیں ہور پتہ ہی نہیں بھی کوئی شہید ہور ہے یا نہیں۔ یار لوگوں نے ایسا جادو پھیریا کہ سنی نو بھی کربلا دے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یہ نہیں دورے سن کے ایمان تازہ کرتا پھرتا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔
اسلام کا دامن شہداء کے خون کی رنگینی سے سرخ رو ہے. یہاں بدر کی طرف دیکھو، احد کی طرف دیکھو، ہزار سینکڑوں ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر جان پر کھیل گئے. حضرت حمزہ کی لاش سے 11 ٹکڑے، 11 توتے ہو گئی حمزہ کی لاش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ماتم نہیں کیتا. فرمایا اگر مینوں ڈر نہ ہوندا کہ میرا عمل سنت بن کے قیامت تک انسان واسطے حجت بنے گا تے میں اج اپنے چچے دی لاش دے 11 ٹکڑے ایویں پیا رہن دیواں تاکہ پرندے کھان اینوں تے حشر والے دن پرندیاں دے پیٹ وچوں میرے چچا دے ٹکڑے نکل کے آن تے پھر حمزہ تیار ہو کے خدا دے سامنے حاضری دے. لیکن سنت بن جاتی اس واسطے نہ کر دے. ایک حضور سی نا تے حضور بھی تیار کردہ، حضور دے مکتب بھی تیار کردہ. وہ خاتون بھی دیکھو، حمزہ دی بہن، میری ماں تو بھی سن، ذاکراں دیا سراتن بڑی چنگیاں لگدی ہیں. بعض بیماراں نوں کہ جی اسی حضرت اہل بیت دا ذکر سنن واسطے جا رہے، کوئی ذکر سنن واسطے نہیں جا رہے، نفس دی تسکین واسطے جا رہے. سرنا بڑیاں پسند ہوندیاں نا جی. وہ جب بھیرنی جوگ دیا سٹا مار دیں ہوش نہیں رہتا بیچارے. حضرت حالانکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دل و نگاہ دا، ہماری محبت سے عقیدت دا بادشاہ، وہ دا ذکر سے قرآن پاک نام کیتا جائے نا. حضرت صفیہ آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی تے حمزہ دی بہن، اپنے شہید بھائی دا آخری دیدار کرن واسطے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زادہ بھائی حضرت زبیر نو فرمایا جاؤ اپنی بہن نو روک، انہوں آپ تیرا بھائی اس قابل نہیں کہ تو دیکھ سکوں. کوئی بہن اپنے بھائی نو اس انداز وچ نہیں دیکھ سکتی. مینوں خطرہ ہے کہ کسی صبر دا دامن چھٹ نہ جائے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اپنی ماں نو فرمایا ماموں جان اس قابل نہیں کہ تسی دیکھ سکو. صفیہ نے فرمایا بیٹا تو نہ روک، میں جاواں گی، میں جاتا. حضرت زبیر نے عرض کی تامہ جی میں تے نہیں سی روکنا. حضور نے فرمائے جناب صفیہ رک گئی. فرمایا جا کے میرے آقا نو آکھ جے تسی روک دیو تو میں نہ دیکھتا. چلو حشر وچ دیکھ لے. لیکن اے تانوں یقین دلانیاں کہ صفیہ اپنے بھائی دی لاش تے ماتم کرن نہیں آئی، فخر کرن آئی ہے. میں تے اپنے بھائی دے لاش دا ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے چومن آئی ہاں کہ میرا ویر تیرے دین تے قربان ہو گئے. تیری گل سمجھ آئی؟ شہید قابل ماتم نہیں ہوتے، شہید قابل فخر ہوتے ہیں. لیکن یہ بات میں انہیں سمجھاؤں کہ جن کی دل کی دنیا آباد ہے، جو ضمیر نفسانی چوٹوں میں کھو بیٹھے ہیں، میں اب انہیں کیسے سمجھاؤں. برزخ دی پہلی سیرت بھی یہی پوچھا جائے گا من ربک. رب العالمین نے دنیا میں بھیجن تو پہلے انساناں تو یہی پوچھیا الست بربکم، اتنے وعدہ کرو میں تہاڈا داتا ہاں کہ نہیں. قالو بلا، خدا بندہ سی وعدہ کرنے کہ تو ہی ساڈا رب دے، تیرے سوا کسے نو داتا تے رب نہ آکھاں دنیا وچ. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور انبیاء علیہ السلام دیا روحاں اللہ نے جمع کیتا، فرمایا میرے پیغمبرو میں تواڈے سر تے نبوت و رسالت دا تاج رکھ کے دنیا وچ بھیج رہا، تسی جاؤ گے اپنے اپنے زمانے وچ اپنی نبوت تے رسالت دا فریضہ ادا کرو گے، اپنی ڈیوٹی ادا کرو گے۔ دنیا وچ جا کے میرے بندیاں نو الست والا وعدہ یاد دلاؤ گے، ثم جاءکم رسول، کہ تسی سارے تو بعد میرا محبوب آئے گا، ثم سے پھر پنجابی کو سے پھر تواڈے بعد میرا محبوب آئے گا، آئے گا تے تواڈے بعد، پر اس دا مقام تے مرتبہ اے ہوئے گا کہ تسی سارے دا امام بن کے آئے گا، تسی اپنی اپنی قوم وال نبی بن کے جاؤ گے، تے تسی سب تو بعد آن والا میرا محبوب تسی نبیاں دا بھی نبی بن کے آئے گا۔ نبوت تے اس زمانے دے لوگاں نو ایمان لے آنا ضروری، تے میرے محبوب دی رسالت تے تسی نبیاں نو بھی ایمان لے آنا ضروری۔ آئے گا تے تسی سارے تو بعد، لیکن او دا مقام تے مرتبہ ہوے گا کہ جس دھرتی تے چلے گا میں اس دھرتی دیاں قسماں کھاواں گا، اور جس شہر دا باشندہ ہوے گا میں اس شہر دے درو دیوار دیاں قسماں کھاواں گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مینوں کیڑی ضرورت تھی کہ میں اس مکے دیاں قسماں کھاواں؟ اتنے کوئی نرسریاں تے آباد نہیں ہوئیاں پئیاں، اتنے کوئی باغ تے نہیں لگے ہوئے، ہر پاسے سکے سڑے پہاڑ نے جہدے سینے وچوں آب زمزم تو سوا اج تک پانی دی ایک بوند بھی نہ نکلی۔ میں دیاں قسماں کیوں کھاواں؟ لیکن عرش بری تے میں مکے دیاں قسماں کھا رہا اس واسطے کہ انت حل بہذا البلد، تو جو دے وچ چلدا پھردا نظر آ رہے ہیں، جڑیاں گلیاں نو جڑے ذریاں نو جس دھرتی نو تیرے قدماں دی مس نصیب ہو جائے وہ اس قابل نے کہ عرش بری تے انہاں دا ذکر ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا تواڈے بعد آن والوں دا مقام اے ہوئے گا کہ وہ جو لباس دیا اداواں قرآن بنن گی۔ کبھی وہ چادر پا کے آ جائے گا تو میں یا ایھا المدثر ناد معنون کراں گا، کبھی وہ کمبل اوڑھ کے آ جائے گا تو میں آکھاں گا یا ایھا المزمل۔ باقی سارے نبیاں نو خدا نے نام لے لے کے براہ راست خطاب کیتا، کبھی فرمایا یا آدم، کبھی فرمایا یا نوح، کبھی فرمایا یا ابراہیم، کبھی فرمایا یا عیسیٰ، کبھی فرمایا یا موسیٰ۔ تمام نبیاں نو رب العالمین نے براہ راست خطاب کیتا، سیدھا پکاریا، لیکن پورے قرآن وچ رب نے ایک واری بھی یا محمد نہیں سدیا۔ جب محبوب دی واری آئی تے فرمایا یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ قم، چادر اوڑھن والے محبوبہ ذرا اٹھ۔ اللہ میاں اٹھ کے کی کرا؟ تعویذ لکھوں؟ نذرانے دین والے باہر آئے بیٹھے، فرمایا نا وربک فکبر۔ قم، محبوبہ اٹھتے میری توحید بیان کر۔ فلکانوں نے آستانے بنا کے انسانی جبین نو فٹ بال بنا چھوڑیا، گلی ڈنڈا کھیڈ دے پھر دے نے انہاں دے سر نو میرے در تے جھکا۔
اس انساناں دے سراں نوں آستانے تو نجات دیوا، غیراں دے در تے جھکن تو نجات دیوا، فکبر میری کبریائی بیان کر، اللہ بھی تیری کبریائی بیان کرا، وٹے پہن گے رستے وچ کنڈے بچھائے جان گے، کردار کشی دی مہم چلے گی، مارا کھانا پہن گیا، رب العالمین نے فرمایا وٹے کھا لے، مارا برداشت کر لے، مظالم سہ جا، کنڈے سہ لے، لیکن زندگی دا ایک ایک لمحہ میری توحید بیان کرن وچ گزار چھوڑ، یہی میری منشا ہے۔ ایک گل تے دسو یار، حضور نال رب نو پیار ہے کہ نہیں؟ کملی والے تو زیادہ کوئی رب نو محبوب ہے، پھر کیوں نہیں سو روک لیا اپنے محبوب نو کہ میرے محبوب نہ جا احد وچ، دند ٹوٹ ویسے تیرے نہ جا، جی تو لو لوہان ہوئے کہ محبوبہ بیٹھا رہو حجرے وچ بیٹھا رہو، قالین بچھا لے، چادر پا لے، کہ سمر کے بیٹھا رہو، ہاں سمر کے بیٹھے نا باجی میں بگلا شکار دی انتظار وچ بیٹھا، چونج نو بھی چھپا لیندے پر وچ، بگلے کی چونج بڑی لمبی ہوندی ہے نا جی، یہ چھپا لیندے پراں وچ، یہ شرافت ویکھی کر جب بیٹھا ہوئے نا جی یہ کنارے تے کسے دے، ایمان لینے معلوم ہوندا ہے جی سارے طریقیاں دا مجاز دا شکریہ، پھر آوے تو سے کوئی مرید اپنا وہ مچھی، پھر وہ ہوشیاری ویکھی کر، نعرہ تکبیر، مذہبی بگلے میں پٹکی بدی بدے اسن کی ساوی پٹکی بھی ساوی جس شکار چنگا پسے ذرا گوشن شوشن بھی پائی ودے اسن شکریہ ودے اسن ذرا کسی جاہل نو قریب تے ہو جائے، انشاءاللہ سال نہیں گزرے گا مرید دے گھر دا صفایا ہو جائے۔ یہ فنکار پوچھ دے مرید کو، میں آنا تے کہ دے کملی والوں کی دھرتی تو صدقے جا، رسول اللہ دی اس زمین تو جتے حضور دے قدم رکھے، میں کہنا اعجاز حضور دا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا اے بھی اعجاز ہے کہ جس زمین سے کملی والے نے قدم رکھے خدا نے اس زمین نو قیامت تک شرک و بدعت دی لعنت تو محفوظ کر چھوڑا۔ اٹھے مذہبی بدلے نہیں لبدے، مذہبی بدلے اٹھے نہیں لبدے جی، بادشاہ اسماعیل شہید مجاہد سی ہو کے دشمن رسول ہے، عطاءاللہ شاہ بخاری مجاہد سی جنہیں انگریزوں نے تنگ سی اور تو دشمن رسول ہے بادشاہ۔ اچھا جاہل بیچارہ تو یار میں سنی ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی بھی بڑا بڑا اور چھوڑو جی وہ بھی دشمن رسول ہے، چونکہ انہیں بھی انگریزوں نے تنگ کیتا، انگریز دی اولاد نو تنگ کیتا، انگریز دے پالتو نو تنگ کیتا، وہ بھی دشمن رسول تھی۔ اچھا سی کتنے جائیے دین کتوں سیکھی، اے میرے کو نہ بس فلانا نظرانہ پیش کر چھوڑے کرو، میرے کو تعویذ لے لیا کرو، سارے کام تعویذاں نہ، مجھ دودھ نہیں دینی جب تک 11ویں نے تفصیل کرنی۔ میں یورپ میں جا کے دیکھے اتنے منجا تے ہندیاں کوئی نہیں، گاواں ہندیاں خاص نسل دی، تسی یقین کرو دیہات دے دوستو میرے غریب بھائیو، یقین کرو سینکڑا گاواں کتا کھڑی کر کے پلاسٹک دی ٹوٹیاں لا دیندے ہن انگریز، وہ بٹن کرنے ہن بیوی کو ایک گاں دودھ دے دی، میں کہ اپنے انگریز کہندی گیا تو فون کر دیں انہاں نے دودھ دینیاں گاواں، اتوں کی گاں جتے دودھ پی نہیں سکتی نا جب مولوی کا پینا بھرو، یہ بیٹھے ہی بین الاقوامی جی نیشنل خود پل کے کیا گنی دو کہیں دو 15ویں 16 دو مہینے کی تاریخ تو لے کے ہی تاریخ اللہ توفیق دے، اپنے نام پہ تقسیم کرو، دو اللہ نام پہ
تو بلاغ بخشو دی ذات نو سہانو اہلیت نو اولیاء سنے عبد القادر آنی سنے نائب بغدادی سنے حضرت قطبین سنے ولی اللہ تمام بزرگیاں روحانو اولا سوا بچاؤ او جڑا دودھ اللہ ہاتھ دیو نا جو غریباں مسکین اپنی مہاجرین نو لٹی ہوئی بیوہ نو جڑا اپنے پیو دی جان روندا پھردا اونوں مطلب طلباء نو دے مولوی نو کیوں دیو یہ تے پوی اتنا اوور سائی گئے کہ پاکستان دے ڈیلرز نکھلے پیا جا پانے کار کمپنیاں نو کہ جڑیاں تسی پاکستان جو نا ذرا گیٹ کھلا کر کے بنا کرو اس واسطے کہ دی مشین گھس نہ دے مر نہ دے انہاں نوں انہاں نوں کیوں دندے سانو لڑیا انہاں نے کچھ جاگیرداراں نے لوٹا اس ملک کو کچھ لٹیا انگریز پالتو جاگیردار نے گھوڑا پال کی بھی انگریز کے گھوڑے نو خرخرا کر کے جاگیراں حاصل کیاں وہ جنہاں دا نام وائٹ ہاؤس دی فہرست لکھیا تے کچھ انہوں نے لٹیا تے کچھ انہاں ظالماں نے روحانیت دی مسجد دے غریباں نو لوٹ لیا نظرانے مار مار کے اے مذہبی بگلے گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی یہ تو مجھے پتا بھی آئندہ سال تو کوئی نہیں اتنے بلاؤنا ہے پیچھے یہ مجھے پتا اور میں تو اپنا فرض ادا کروں گا نا ہو سکتا بھی آنے والے سال تو پہلے پہنچ جائیے مرکز سے پہنچ جائیے ہو سکتا ہے بھی اگلی ملاقات حاصل بھی ہوئے پر میں تو اپنا فرض ادا کرتا نا جی میں تمہیں خوش کرنا آیا ہی نہیں میں جنہوں خوش کرنا ہے وہ راضی ہو جائے بس تاری ناراضگی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں بڑے بڑے ناراض ہوئے پھرتے نے میرا کھ بھی نہیں بگاڑ سکے کہ تھی نہیں ہوگا تو تیرا فرض ہے بڑے بڑے جدہ والے ناراض ہوئے پھرتے نے میرے خلاف تاشا کرتے پھرتے نے بچارے صوفی اتنی تصویر نہیں پڑھتا جتنا مولوی میرے گالاں دے نے کوئی فرق نہیں پہنتا انہیں جتنی گالاں دیتی رب نے اتنا کرم کا منہ بٹھایا یہی تو سارا کچھ رکھا ہی اپنے کو دولت براد سے مجسمے نو کچھ نشچت اختیار اپنے کو رکھے رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کتے نہ سمجھنا میرے عزیز دوستو کتے بعد اس کو یہ نہ آکھے کہ ندیم شاہ صاحب بزرگوں کے خلاف بول گئے میں کہنا جڑا اللہ والے دے خلاف بولے وہ دونوں جہان خوار ہون جڑا اللہ والے دے خلاف جذبات رکھے ولی اللہ دے خلاف بغض رکھے وہ دونوں جہانوں دی پھٹکار یہ سمجھ آئی میں سارے بزرگوں کا رضاکار میں تے آخنا علی حجویری معین الدین چشتی حسین احمد مدنی شاہ رکن عالم عطا اللہ شاہ بخاری شمس تبریز اسماعیل شہید احمد علی لاہوری دیاں جتیاں دی خاک جے لب سکے تے لیاؤ اکھاں وچ سرما بنا کے پاؤ انہاں دیاں جتیاں لب لیاؤ تے سر دا تاج بناؤ لیکن او دے حق وہ حقوق میں کسی ہور نو نہیں میں شریف برداشت کرتا جدا او دا حق ہر جگہ تے موجود ہی اکثر تے بیماری چلتی کیونکہ بعض بیمار ہوتے نا اللہ ہی اسے آخو اللہ تعالیٰ انہاں دی جد و جہد نو قبول فرمائے دینی مدارس بہرحال قرآن و سنت کی تعلیم کے قلعے میں انہوں کی آبادی ساڈا ایمانی تقاضا ہے میں انہوں دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا جنہوں کی کوشش نال یہ جگہ آباد ہے اللہ نظر بد تو بچائے اور اس کو زیادہ توفیق عطا فرمائے عالم اسلام کی مدد فرما پروردگار عالم ہمیں کامیاب زندگی نصیب فرما ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی رضا اور اپنے پیغمبر کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما بندہ بیماروں شفا کاملہ عطا فرما روحانی جسمانی بیماروں شفا کاملہ عطا فرما مسلمان جس جگہ سے باطل نال ٹکرا رہے ہیں انہوں کی مدد فرما
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وعن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت
قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، رفقائے جماعت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 8 نومبر 1989 ہم یہاں ترناب فارم پشاور کے مضافات میں سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. موسم بھی ٹھنڈا ہے اور راون کے اجتماع کے آغاز کی وجہ سے اکثر احباب راون کی طرف سفر کر چکے ہیں. تشہیر کا بھی جو اس دور میں طریقہ ہے، شاید یہاں پہلا پروگرام ہونے کی وجہ سے کچھ اس میں بھی کوتاہی رہی. تاہم آپ حضرات کی تشریف آوری میرے لیے باعث مسرت ہے. اس پروگرام کو توحید و سنت کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں توحید تو دعوت ہے، دعوت سے پہلے داعی کی بات ہو جائے. تبلیغ سے پہلے مبلغ کی بات ہو جائے. کتابت سے پہلے خطیب کی بات ہو جائے. تعلیم سے پہلے معلم کی بات ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. اسی ہدف کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا
وہ میری گفتگو کی بنیاد ہے۔ سورہ مریم کا کچھ حصہ تو احباب کے کہنے پر، اور سچی بات یہ ہے کہ خود کو تر و تازہ کرنے کے لیے تلاوت کر لیا۔ میرے عزیز نے ابھی ایک واقعہ اتنے اجمال سے کہہ دیا کہ وہ بات کچھ پوری طرح سمجھ نہ آئی۔ وہ اکثر ایسے ہی کہا کرتے ہیں، آج میں ان کی اصلاح کر دوں۔ صرف سورہ مریم کی تلاوت پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ افریقہ کے جن پس منظر کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ سورہ مریم کی تشریح ہوئی تھی، جس پر مستقل گفتگو ہوئی تھی۔ اب بھی میں اپنے عزیزوں کو بتا رہا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کو جو عزت اور جو تقریر قرآن دیتا ہے، بائبل میں بھی اتنی تکریم اور عزت نہیں دی جاتی۔ بائبل تو بس یہی کہہ دیتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا، سن آف دی گاڈ، لیکن قرآن کریم فکری کے اعتبار سے یہودیوں کی بدزبانی کے سامنے سیدہ عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علی قائدنا و علیہ السلام کی صفائی میں جو کردار ادا کرتا ہے، جو دلائل اور براہین فراہم کرتا ہے، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن سے زیادہ حضرت عیسیٰ و مریم کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اس پر میں نے گفتگو کی تھی گھنٹوں تک، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو صحیح رخ پر قبول فرما لیا۔ یہ سب اختیار اسی کے پاس ہے۔ مجھے یہ بات بڑی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ بیچ میں فاصلہ ہو گیا اور آپ وہاں بیٹھے ہیں۔ اس فاصلے سے کچھ دلوں میں بھی فاصلے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ اب میں جو بات پوچھوں گا تو یہ میرے قریب والے کو جواب دیں گے، اور وہ حضرات جو ہے وہ اپنے آپ کو لکیر سے باہر سمجھیں کہ ہم نے خاموشی کے ساتھ بس سننا ہے، جواب وغیرہ دینے کی ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر میں کوئی بات پوچھوں تو آپ بھی جواب دینے کی ذمہ داری پوری فرمائیے گا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے ہدایت کے لیے منتخب کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ انسانوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ جب وہ قائم کر دے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل میں اتر جاتی ہے۔ دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نماز قائم کرو، دل میں اتر جاتی ہے۔ اور جب ادھر سے قائم نہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی ابو جہل و ابو لہب جیسے بد نصیبوں کے دل میں نہیں اترتی۔
طلب کا برتن سیدھا ہونا چاہیے کرناٹ فارم کے دوستوں، طلب کا برتن سیدھا ہونا چاہیے. جو ادھر مجھے دے رہے ہیں حاجی صاحب، یہ جو کنویں کا پانی جس میں بہتا ہے، لکڑی کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ لوٹے ڈالتے ہیں پھر وہ آگے بہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہٹ. ارہٹ. اچھا اس لکڑی کو کہتے ہیں ارہٹ؟ نہیں بھائی، وہ جو لوٹے آ کے ڈالتے ہیں پھر وہ لے کے جاتا ہے پانی، لکڑی کا. ناوا. پرنالا ایک طرح ناوا یا پرنالا. اس ناوا یا پرنالا کے سامنے اگر آپ یوں برتن رکھ لیں تو بھر جائے گا، قیامت تک نہیں بھرے گا. پرنالے کا اور ناوے کا قصور تو نہیں ہے نا؟ کیوں دوستوں؟ برتن اگر یوں ہو جائے تو پھر ناوا اور پرنالے کی بھی ضرورت نہیں، چند بوندیں بھی ٹپک پڑی تو بھر جائے. برتن سیدھا ہونا چاہیے بس طلب کا. تو پہلے دائی پھر دعوت صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا. کامیابی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی رہنمائی قبول کر لو. اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو میرے محبوب کی رہنمائی کو قبول کر لو. ان کا طرز حیات، ان کا طرز عمل زندگی کی کامیابی کا معیار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حسن و خوبیوں کا مجموعہ ہے. دنیا کو جتنی بھی خوبیاں ملی ہے ان کا تقسیم کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، عطا کرنے والا رب العالمین ہے، اور ان خوبیوں کا تقسیم کرنے والا رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان دنوں اس ہدف پر زیادہ زور دے رہا ہوں. آئیے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات کی زبانی حضور کی سیرت سنتے. سنا ہے کہ بیویاں اپنے خاوند کے متعلق کچھ ستائی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے خیالات بھی کوئی اتنے زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوتے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بڑی بے تکلف زندگی گزارتا ہے، تو جتنی اچھی طرح سے بیوی سمجھتی ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات جن کی عمر 55 برس کی ہے، جب وہ حضور کی سیرت بیان کر رہی ہے، جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تبصرہ کر رہی ہے، اس وقت ان کی عمر مبارک 55 برس کی ہے.
اور 55 برس کا انسان جذباتی نہیں ہوتا، سنجیدہ ہوتا ہے۔ 40 سال سے پہلے کا عرصہ جذباتی ہوتا ہے، 40 سال کے بعد انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے 40 سال کے بعد اپنے پیغمبروں کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ کہ ذرا طبیعت میں اعتدال آ جائے، جوش اور اشتعال کا سلسلہ قابو میں آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وحی کا پہلا سبق لے کر گھر تشریف لائے۔ آپ میں سے حاجی حضرات کتنے بیٹھے ہیں؟ جو حاجی حضرات ہیں ذرا ہاتھ اونچا کریں۔ حاجی حضرات ہاتھ اونچا کریں ذرا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو لے جائے اور جلدی سے لے جائے۔ اب جنہوں نے ہاتھ اونچے کیے حج کے موقع پر غار حرا میں بھی گئے تھے یا دور سے کھڑے ہو کے نظارہ کیا تھا؟ ہاں، دور سے کھڑے ہو کے نظارہ۔ پتہ ہے کیوں؟ وہاں جانا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ آپ کے پہاڑ بھی دشوار گزار ہیں، ان پہاڑوں پہ چڑھنا بھی بڑے دل گردے اور حوصلے کی بات ہے، لیکن جس پہاڑ پر امن کا لال جاتا ہے، جبل نور، عبد المجید ندیم شاہ صاحب اتنے آرام سے میز پر نہیں کر گئے، اتنے آرام سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچے پہاڑ اور دشوار گزار راستے کو طے کر کے غار میں جا پہنچتے۔ ہم نے ایک مرتبہ کوشش کی، صرف 5 گھنٹے لگے اور پسینے میں نہا گئے ہم کو۔ یاد رکھیے گا ترناب فارم کے دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی عافیت پسند حجرہ عافیت میں بیٹھنے والے گدی نشین کی زندگی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک محنت کش مجاہد اعظم کی زندگی، محنت کش کی زندگی۔ حرا کی غار سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کے آئے ہیں، وہی تھا، اور گھر تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لرزہ طاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے اور پسینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ قرآن ہے نا، قرآن کریم کی جلالت، قرآن کریم کی حیبت، قرآن کریم کی عظمت۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ہم اگر قرآن کریم کو دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ سے اتاریں، ہم کسی مستحکم پہاڑ پر قرآن کریم کو نازل کریں، نہیں برداشت کر سکے گا قرآن کی جلالت، کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم
کوئی پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں وہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سچائی سماجی جماع محترم مشرانو دوستان درے حالتوں میں جزاکم اللہ. پہلی حالت فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے چشمے نکلتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے کانپتے نظر آتے ہیں. میں اس کی تعبیر کرتا ہوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جن کے آنسو جاری ہیں. یہ انہار پہاڑوں کے آنسو، ہماری چھوٹی سی آنکھ چھوٹا سا آنسو، تو پہاڑ اتنے بڑے ان کا آنسو بھی بڑا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کا سینہ پھٹ گیا ہے اور خون جگر جاری ہے اللہ کے ڈر سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ وہ ہیں کہ خوف خدا میں جو کانپتے نظر آتے ہیں. یہ تو ہے پہاڑوں کی حالت. رب العالمین نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن جو تم کرتوت کر رہے ہو ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں. پہاڑ تو اتنے مستحکم اور مضبوط ہونے کے باوجود ہمارے ڈر سے کچھ رو رہے ہیں، کچھ کا خون جگر جاری، کچھ ہمارے ڈر میں کانپتے نظر آتے ہیں. لیکن اے ابن آدم ایک تو ہے، خطرہ ناپاک سے وجود میں آیا، ایک غلیظ جرثومے سے تیری تخلیق ہوئی، لیکن تو قابو میں نہیں آتا. تیرے چوچلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قرآن کریم نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اے انسان ذرا اپنی تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا کہ تو کیسے وجود میں آیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. جنہیں ترجمہ معلوم کرنا ہو وہ صبح ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں. قرآن کریم نے فرمایا اپنے تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا. وہ حسین آنکھوں والے، وہ گھنگری والے اور سیاہ بالوں والے،
اے گوری چمڑی پہ ناز کرنے والے، اے خطیب صاحب، اے جنرل صاحب، اے ساتے صاحب، پہلوان جی، خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ کبھی غور کیا تو نے ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی؟ ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی، کتنی ناپاک چیز سے کیسے پاک کردار بنا لیے۔ انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر۔ ایک قطرہ ناپاک سے محدث بنانے والا، ایک قطرہ ناپاک سے مفسر بنانے والا، ایک قطرہ ناپاک سے بادشاہ صدق و عدل بنانے والا اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھا لے گا۔ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا۔ یہ ساری حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ تو نہیں تھا، ہم نے وجود میں لائے۔ ہاں، حضرت زکریا نے بیٹا مانگا، اللہ نے فرمایا لے کے لے۔ عرض کیا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ آخرہ ہے، بچے جننے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے مانگ تو لیا، تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اللہ یکون لی غلام، ہوگا کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا کذالک ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ جو تجھے نیست سے ہست میں لا سکتا ہے،
تو نہیں تھا تجھے بنا دیا، اب جب ہم چاہیں گے تو تجھے بیٹا دے سکتے ہیں، نہ تیرا بڑھاپا آڑے آئے گا، نہ تیری اہلیہ کی ضعیفی آڑے آئے گی، ہم جو چاہتے ہیں کر لیا کرتے ہیں۔ پھر ایک بات بتائیے، ہاں فرمایا تو ہر ایک بھی لسانک لتعجل بھی، یہ جو وحی کے ابتدائی اسباب تھے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ دور والے حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، وحی کے جو ابتدائی اسباب تھے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اخذ کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور یہ جلدی کیوں کرتے تھے حضرت؟ 40 سال کے انتظار کے بعد ملا تھا نا، 40 سال جس کی انتظار تھی، جس کی طلب تھی، اتنی طویل انتظار کے بعد جب انسان کو اپنا مقصود اور مطلوب مل جائے تو ظاہر ہے کہ اسے پکڑنے میں، اسے اخذ کرنے میں ذرا جلدی تو ہوتی ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ جو ضالن ہے نا، اس کے معنی ہم نے تجھے متلاشی پایا تو پھر ہدایت کر دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے طالب پایا، متلاشی پایا تو ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے جوہر مقصود دے دیا۔ اچھا اس کا پریکٹیکل کروں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، پریکٹیکل۔ کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی بیت اللہ کے سائے میں، کبھی ہرا کی تنہائیوں میں، انتظار تھی، اب وہ آ گیا تو ذرا جلدی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به انا علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانا۔ میرے محبوب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ رہ نہ جائے تو پھر یہ خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کو بٹھانا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کے سینے میں قرآن کریم کو جمع کرنا، محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس کے اسرار و رموز اور اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم یہ کام کیسے کریں گے؟ جس طرح ہم بکھری ہوئی ہڈیوں کو منظم کر سکتے ہیں، موت کے بعد جس طرح ہم انسان کو زندہ اٹھانے پہ قادر ہیں، میرے محبوب قرآن کریم کی صداقت سے بھی ہم آپ کے سینے میں محفوظ کرنے، قرآن کریم کو آپ کی زبان سے پڑھوانے، پھر اس کے مفاہیم و معانی بیان کروانے سے بھی قادر ہیں۔ ذرا بات دور چلی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کر ہرا کی تنہائیوں سے گھر تشریف لائے اور گھر میں آتے ہی فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دیجیے، مجھ پر کمبل ڈال دیجیے، خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ امانت سنبھال سکوں یا نہیں، یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رنگ شناس رفیقہ حیات ہونے کی حیثیت سے وابسا رفیقہ حیات ہونے کے ناطے سے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر بھی ڈال دی، کمبل بھی ڈال دیا، پھر سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق والذي نفس خديجة بيده أشهد إنك رسول الله. اللہ کی قسم ہے محمد، آپ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی لاوارث تو نہیں، پھر آپ کے اخلاق ایسے کہ ایسے اخلاق والے کبھی خسارے میں نہیں جاتے. اب سنیے حضور کا اسوہ حسنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اپنی روحانی مادر محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنیے. فرماتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. کلاشن کوف والوں ہے تو اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن برائے جہاد جزاکم اللہ جزاکم اللہ، برائے جہاد ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کا سینہ کھلنی کرنے کے لیے نہیں. اپنے بھائیوں سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر کے دیا. بہادری یہ ہے، یہ بھی کوئی بہادری ہے. دور کھڑے ہو کر بٹن دبا دیا اور اس نے بھون ڈالا سب کو، یہ کون سی بہادری؟ بہادری یہ ہے کہ آپ کو جو ستائے، جو آپ کا دل دکھائے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اسے معاف کریں. اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں. یار لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کو، ہاں حسبنا کتاب اللہ والکلاشن کو. اچھا، اہل نظر کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اخلاق مصطفی کے جو نقوش امت تک پہنچے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہاں جی، تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، پانچواں یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ سچائی کے علمبردار ہیں، آپ سچائی کے علمبردار ہیں. اس تبصرے میں سیدہ خدیجہ کے ایک بھی جملہ وہ نہیں ہے کہ آپ تو سجدے کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہر وقت قیام کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت ذکر اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں. نہیں، حالانکہ حضور کا زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کو سجدے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے اللہ کے محبوب کو محض عبادت پایا، مجھے خیال آیا شاید پوری رات قیام میں گزر جائے، شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے،
شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے. رات گزر گئی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، قیام، سجدے، ذکر اور تسبیح ختم نہ ہوئی. فرماتی ہے ایک صبح میں نے دیکھا رات بھر کے قیام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے. حضور کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی. عرض کی اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، اس قدر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا. عائشہ تو میری عاجزی کو دیکھتی ہے، میری عبادت کو دیکھتی ہے، اس کے عطا اور اس کے احسان کو نہیں دیکھتی. میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا. میرے عزیز دوستو، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اخلاق مصطفی کا چیپٹر ہم تک پہنچایا ہے، اس میں نہ عبادت کی بات ہے، نہ ذکر کی بات ہے، نہ تسبیح کی بات ہے. سارے کا سارا اخلاق مصطفی کا یہ چیپٹر حقوق العباد ہے، خدمت خلق سے متعلق ہے، جو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. آج ہم نے ساری خوشیاں اپنے گھر میں جمع کر لی، دیواریں بھی اونچی بنا لی تاکہ کسی کو ہماری خوشیاں نظر بھی نہ آئے. یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے قیام اور ذکر و تسبیح کا محتاج نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں بادل گرج رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بجلی چمک رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی تسبیح ہے، یہ بادلوں کی چمک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ راتوں کا سناٹا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ باد سرسر کا فراٹا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ صبح کا اجالا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ چاندنی کا جھالا بھی اس کی تسبیح ہے، یہ پھولوں کی مہک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ سبزے کی لہک بھی اس کی تسبیح ہے، یہ پرندوں کی چہک بھی اس کی تسبیح ہے. تمہیں تو اذانیں بھی نہیں اٹھا سکتی، لاؤڈ اسپیکر کی اذانیں بھی تمہیں نہیں اٹھا سکتی، لیکن چڑیاں ٹھیک وقت پہ جاگ جاتی ہے اور اسے یاد کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری وفادار نہ ہو. ترجمے کی اجازت ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں یاد نہ کرتی ہو، ہماری تسبیح میں نہ لگی رہتی ہو، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ حقیقت. میرے عزیز دوستو، سمندر کی موجیں بھی اس کی تسبیح کرتی ہیں، طوفانوں کا جوش بھی اس کی تسبیح ہے، دریاؤں کا خروش بھی اس کی تسبیح ہے. آپ نے دیکھا بھی کچھ دیر پہلے مرغے بول رہے تھے، کسی گھڑی کو نہیں دیکھا، نہ وال کلاک ہے، نہ چھوٹی گھڑیاں ہیں، نہ بڑی گھڑیاں ہیں.
لیکن ٹھیک ٹائم پر سب کے سب اس کی یاد کرتے ہیں. ٹھیک ٹائم سنابو پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. زمینیں جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. خدمت خلق کیا کیجیے. تناب فارم والوں یاد رکھیے گا، ساری زندگی کے سجدے، ساری زندگی کا قیام، ساری زندگی کی ذکر و تسبیح کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی ایک دکھی انسان کے آنسو پوچھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی تو حشر کے میزان میں پوری زندگی کی عبادت کے مقابلے میں تیرے اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا. یاد رکھیے. کیا کہا جی؟ فرمایا گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، پر یہ کر دیکھیں ایک روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں. اس رات کو سمجھیے، اس رات کو سمجھیے. طاقتوروں کمزور تمہارے لیے آزمائش ہے، دولت مندوں غریب تمہارے لیے آزمائش ہے، صحت مندوں بیمار تمہارے لیے آزمائش ہے. گھر میں چار دیواری میں خوشیاں بند کر لی تم نے، اور حضرت صاحب نے تعویذ گنڈے کی دکان کھولی. مست کلندر سب کچھ اندر. اس کو کوئی پرواہ نہیں کس پہ کیا گزر رہی ہے، فتوے لیے بیٹھا ہے بس. مولوی زندہ رہا تو کسی کو مسلمان نہیں رہنے دے گا، اس کا کام ہی یہی ہے. یہ ہے اسوہ حسنہ. لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو، لوگوں کے آنسو پوچھو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اقامت ہو گئی، نیت باندھنے سے پہلے مصلی سے ہٹ کر گھر تشریف لے گئے. اب کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے. صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول کی یہ ادا اجنبی تھی. انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ اقامت ہو گئی، تقریر ہو گئی، نیت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول یہ ادا پہلے ہم نے نہیں دیکھی. فرمایا ہاں کچھ دراہم ہدیتاً آئے تھے، ان میں سے اکثر تو میں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے تھے. جب میں نیت باندھنے لگا تو یاد آ گیا 2-3 ابھی پڑے ہوئے تھے، تو حیا آ گئی کہ 2-3 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہوں اور میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اس لیے گیا، ان کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے آیا ہوں، اور خالی کا من اس کے حضور عبادت کر رہا. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی. بیلنس بننا چاہیے، بیلنس کرنا چاہیے، مال آنا چاہیے. بات نماز بھی پڑھتے ہیں.
میرے ساتھ جیل میں ایک دوست ہوا کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے قرآن کریم کی صبح صبح، اور چرس بھی پیتے رہتے تھے۔ بندو کا تھا ایاز خان، پتہ نہیں بیچارہ زندہ یا فوت ہو گیا،